من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقۃ دخل الجنہ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس قال وسیکون فی قرون بعدی رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جو شخص پاکیزہ رزق کھائے۔ یہاں طیباً کا لفظ جس کا ترجمہ محققین نے اے حلالن کیا ہے، پاکیزہ رزق سے مراد حلال رزق۔ وعمل فی سنت، اور سنتوں پر عمل کرے۔ وامن الناس بوائقۃ دخل الجنہ، اور لوگ ان کی شرارتوں سے امن میں رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے تمام طلبگاروں کو، جنت کے تمام خریداروں کو جنت کی قیمت بیان فرمایا کہ وہ اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کہ آپ کا رزق جو ہے وہ طیب ہو، حلال ہو۔ حلال اس کو جو جائز ذریعے سے حاصل کیا گیا رزق، طیب وہ جو جائز طریقے سے حلال کرنے کے بعد بھی پاک اور صاف ہو، کسی قسم کی اس کے اندر ناپاکی، نجس اور کوئی ایسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ ساتھ رزق حلال کو کھانے والا، وہ جنت۔ پھر وعمل فی سنت، میری سنتوں پر عمل کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعمل فی سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مراد ہے، آپ کی زندگی مبارکہ مراد ہے، حیات طیبہ مراد ہے۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، جس طرح کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیے ہیں، جس طرح آپ کی نشست و برخاست ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ادائیگی کرنے کا ذریعہ اور راستہ ہے، ان تمام کو اپنائے، یہ سنت پر عمل ہے۔ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو محفل میں ایک شخص، فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ ان ھذا اليوم لکثیر فی الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن یعنی آج کے دور میں ہمارے وقت میں بہت سارے لوگ اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی مبارکہ رزق حلال، سنتوں پر عمل اور لوگوں کو تکلیف دینے سے باز رہنے کا تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے دور میں تو اس پر عمل ہو رہا ہے، یعنی ہم رزق حلال بھی کھاتے ہیں، سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، ہم تو تمام یعنی جنتی ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال وَسَيَكُونُ فِي قُرُونِ بَعْدِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ظاہری حیاتی کے بعد بھی بہت سارے لوگ میری امت پر اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سائل سے اس کو مطمئن کرنے کے لیے جواب دیا کہ یہ میری تعلیمات ہیں، اور میری تعلیمات اتنے کمزور نہیں ہیں، اتنے پر اثر ہیں کہ اس کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی قیامت تک میری امت میں ایسے نیک، صالح، علماء، اولیاء، متقی، پرہیزگار، زہاد کثرت کے ساتھ ہوں گے، اور وہ میری سنتوں پر بھی عمل کریں گے، حلال رزق بھی اپنائیں گے، لوگوں کو امن عطا کریں گے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ قیامت تک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت تک اپنی امت کے لیے اس طرح کا بیان فرما رہے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا تناول کیا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، کیا وہ رسول کریم کے وصال کے بعد فوراً دین اسلام کو چھوڑے؟ جیسے ہمارے ہاں ایک طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق
یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ چند اشخاص جو ہے اپنے خلافت کے معاملات میں، حکومت کے معاملات میں پڑے، انہوں نے جناب والا فلاں کا حق غصب کیا، فلاں کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ ان کا تمام کہنا یہ غلط ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اتنا پر اثر ہے جس کا فیض قیامت تک رہے گا۔ ایک مولوی، ایک محدث متقی شخص کے شاگردوں کے متعلق اگر یہ کہے کہ فلاں عالم دین، فلاں محدث، فلاں مفسر نے اتنے لوگوں کو مولوی بنا دیے، سب عالم تو بن گئے لیکن سب کے سب بے عمل اور بے دین ہیں، بتاؤ اس استاذ کو تکلیف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے طالب اور میرے شاگردوں کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، کسی ولی کامل کے مریدوں کے متعلق کہہ دیا جائے کہ فلاں پیر صاحب کے مرید سارے کے سارے لٹیرے چور بن گئے، اس پیر صاحب کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک پیر کے مریدوں کو برا کہو گے تو پیر کو تکلیف ہے، استاذ کے شاگردوں کو برا کہو گے تو استاذ کو تکلیف ہے، نبی پاک کے صحابہ کو برا کہو گے تو پھر تکلیف کس کو ہے؟ ذرا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اتنا اثر ہے کہ جو قیامت تک لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ جنہوں نے نبی پاک کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہے وہ فوراً کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ جن کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جن کی جنتی ہونے کی بشارتیں رسول کریم نے انہیں دی ہے، ان لوگوں کے متعلق یہ کہہ دینا پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ناقص ہو جائے گا، جبکہ اللہ رب العالمین نے حضور کو اوصاف دی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمت ویزکیہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 تعلیمات کے اثر قرآن نے بیان کیے، ایک کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، دوسرا حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تیسرا کفر اور شرک سے مزکہ فرماتے ہیں، پاک اور صاف بناتے ہیں۔ جو دل کسی کے ہاتھ میں نہیں، کوئی صاف نہیں کر سکتا، لیکن مصطفیٰ کریم کی بارگاہ اقدس میں وہ نجس آلودہ دل، شرک اور کفر سے ملوث دل آئے، صاف ستھرے بن کر، موحد متقی بن کر قوم کے امام بن گئے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو حضور نے اس شخص کو سوال کرنے کے بعد کہا کہ آج کے دور تو آپ یہ کہتے ہیں یہ سب کے سب اسی طرح عمل کر کے جنتی بن گئے ہیں، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونِ بَعْدِي، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک چلے گا، میرے بعد، میری ظاہری حیاتی کے بعد بھی لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو جنت عطا فرماتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں رزق حلال کھانے کی، سنتوں پر عمل کرنے کی، لوگوں کو اذیت تکلیف دینے سے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔